السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو اپنی بندگی اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو سب سے قیمتی سرمایہ ہمیں عطا کیا گیا وہ وقت ہے. وقت ایک ایسی دولت ہے جو خرچ تو ہوتی ہے لیکن اسے دوبارہ کمایا نہیں جا سکتا. آج ہم جس دو راہے پر کھڑے ہیں، یہاں ایک سال رخصت ہو گیا اور دوسرے سال کا آغاز ہے. دنیا کی نظر میں ایک عدد بدل گیا ہے. 2025 رخصت ہوا اور 2026 کا سورج طلوع ہو چکا ہے. دنیا دار لوگ اسے جشن، ہنگاموں، چراغاں اور لہو و لعب کے ذریعے مناتے ہیں، لیکن ایک صاحب ایمان اور باشعور انسان کے لیے یہ وقت ہنگامہ آرائی کا نہیں بلکہ سکتہ طاری کر لینے کا ہے. یہ وقت رک کر اپنے پیچھے، اپنے پشت پر دیکھنے کا ہے کہ ہم نے پیچھے کیا چھوڑا. انسان کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتا لمحہ عمر کو گھٹا رہا ہے. ہماری زندگی کی مثال اس برف فروش کی سی ہے، اس برف بیچنے والے کی جیسی ہے جس کی برف دھوپ میں رکھی ہو، وہ بکے یا نہ بکے اس نے پگھلنا ہی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے لمحہ لمحہ دم بدم. ہمارا ہر گزرتا ہوا دن ہمیں قبر کے ایک قدم اور قریب کر دیتا ہے. اگر ہم نے اس پگھلتی ہوئی عمر سے نیکیوں کا سرمایہ اکٹھا نہ کیا تو سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. نئے سال کا آغاز صرف تاریخ بدلنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک حساب لینے کا وقت ہے. بحیثیت فرد یہ سوچا جائے کہ میں نے گزشتہ سال میں کتنی نمازیں قضا کی، کتنے جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کے حقوق غصب کیے اور کتنا وقت اللہ کی فرما برداری میں گزارا. محترم دوستو، اسلام میں وقت محض ایک گزرتا ہوا لمحہ نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے. اس کائنات کی سب سے قیمتی سامان اور سب سے قیمتی متاع یہ وقت ہے. وقت کی عظمت، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی لافانی کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ زمانے اور وقت کے مختلف حصوں کی قسم کھائی ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں صرف اسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو نہایت عظیم اور انسان کے لیے سبق آموز ہو. غور کیجئے
کبھی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا کہہ کر رات اور صبح کی قسم کھائی گئی، کبھی والفجر ولیال عشر کہہ کر صبح صادق اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، اور کبھی والضحی واللیل اذا سجا کہہ کر چاشت اور سکون والی رات کی قسم کھائی گئی، کبھی فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق کہہ کر شفق کی لالی اور پردہ شب کی قسم کھائی گئی۔ سب سے بڑھ کر پوری انسانیت کو خسارے سے ڈرانے کے لیے پورے زمانے کی قسم کھائی گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرے بھائیوں، ان قسموں کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ سورج اور چاند کا طلوع اور غروب ہونا محض ایک فلکیاتی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں ملنے والی مہلت کی گھڑیاں ہیں جو تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منکرین حق سے ہونے والے ایک سوال کا ذکر فرمایا ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا؟ قیامت کے دن انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ عمر کس کام میں گزاری اور اپنی جوانی کہاں صرف کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے اور خسارے میں مبتلا ہے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ عزیز بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم فارغ ہیں تو یہ وقت کاٹنے کے لیے ہے، ٹائم پاس ہے۔ یاد رکھیں وقت کاٹا نہیں جاتا، وقت کے سینے پر نیکیوں کے نقوش ثبت کیے جاتے ہیں۔ وقت کو صحیح استعمال کر کر اس میں اپنے نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ جو قومیں اپنا محاسبہ خود نہیں کرتی پھر زمانے کی طاقتیں ان کا گریبان تھامتی ہیں۔ آج اگر ہم زوال کے دلدل میں ہیں تو اس کی بڑی وجہ وقت کی بے رحمی سے بربادی ہے۔ ہم نے وقت کو مارنا سیکھ لیا ہے حالانکہ وقت ہمیں مار رہا ہے۔ جس امت کو وقت کا سب سے بڑا قدردان ہونا چاہیے تھا، آج وہی امت وقت کو سب سے زیادہ بے دردی سے ضائع کرنے والی بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پورے ڈھانچے کو وقت کی زنجیر میں باندھ رکھا ہے۔ غور کیجئے کہ اگر نماز وقت مقررہ سے 1 منٹ پہلے پڑھے تو نہیں ہوتی، وقت گزر جائے تو قضا ہو جاتی ہے، صبح صادق کے 1 سیکنڈ بعد تک کھائے تو روزہ نہیں ہوتا، اور غروب آفتاب سے 1 لمحہ پہلے افطار کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی ہو یا حج کے افعال، زکوٰۃ کا سالانہ نصاب ہو یا عیدین کی نماز، ہر عبادت وقت کے ساتھ جڑی ہے اور ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمان وقت کی قدر کر، یہ تیرے رب کا مقرر کردہ میزان ہے۔ لیکن افسوس کہ آج وقت گزاری، ٹائم پاس ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ بن چکا ہے۔ ہوٹل بازی، بے مقصد سیر و تفریح، سوشل میڈیا کی بیہودہ ویڈیوز اور موبائل اسکرین پر گھنٹوں ضائع کرنا ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات میں
जिस तरह रातों को बेदर्दी से जाये किया जाता है वो किसी अलमिये से कम नहीं। यहां तक कि हमारी दीनी मजालिस और जलसों में भी वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखा जाता। प्रोग्रामों का देर से शुरू होना और बेमकसद तवालत इख्तियार करना इस बात की दलील है कि हमसे एहतिराम वक्त का जज्बा रुखसत हो चुका है। हुक्मा फरमाते हैं कि वक्त जाये करना खुदकुशी से ज्यादा बुरा है, क्योंकि खुदकुशी तुम्हें दुनिया से काटती है, जबकि वक्त का जाये करना तुम्हें अल्लाह से काट देता है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त की अहमियत और उम्र के एहतिसाब, उम्र का हिसाब पर गुफ्तगू के तसलसल में ये बात निहायत जरूरी है कि हम इस वक्त जिस माह मुबारक के साए में सांस ले रहे हैं, जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, उसकी कदर पहचाने। ये रजबुल मुरज्जब का महीना है। ये वो महीना है जिसे रब्बे जुल जलाल ने साल के 12 महीनों में से मुंतखब फरमाया और मुंतखब फरमाकर हुर्मत वाला करार दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह मिनहा अर्बअतुन हुरुम। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 है, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। और ये एक महीना जो हम जिसमें हैं, रजबुल मुरज्जब का महीना, ये भी हुर्मत वाला है। रजब का महीना हमें ये पैगाम देने आया है कि वक्त के काफिले के रफ्तार तेज हो चुकी है और नेकियों का मौसम बहार यानी रमजानुल मुबारक अब दूर नहीं है। ये महीना दरअसल एक रूहानी अलार्म है जो हमें साल भर की गफलत से बेदार करता है। अगर हमने रजब की इन कीमती अय्याम में अपने औकात को मुनज़्ज़म न किया, तरतीब न दी, अपनी जिंदगी को बेढंगा गुजारा और दुरुस्त न किया, तो अंदेशा है कि हम शाबान की बरकत न समझ सके और न ही रमजान की अजीम फजीलतों के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन ने रजब, शाबान और रमजान के बाहमी ताल्लुक को एक किसान की मेहनत से बड़ी खूबसूरत तशबीह दी है। वो फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, इसमें नेकी डालने का, नेकी की आदत डालने का महीना है। ये वो वक्त है जब बंदा अपने दिल की बंजर जमीन को तौबा से हमवार करता है और इसमें इस्तिग़फ़ार और नेकियों का बीज बोता है। और शाबान फसल को पानी देने का महीना है। उस महीने में इबादत की कसरत, गिरिया उजारी और आंसुओं के जरिए उस बीज की आबियारी की जाती है। और रमजान फसल काटने का महीना है। याद रखिए, जो किसान रजब में बीज बोएगा और शाबान में उसे खूने जिगर से सींचेगा, वही रमजान में अल्लाह की रहमतों, मगफिरतों और जहन्नम से आजादी की फसल काट सकेगा। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखते तो अपनी दुआओं का रुख मोड़ देते और कसरत से ये इल्तिजा फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, के अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें खैरियत के साथ रमजान तक पहुंचा दे। इस दुआ में बरकत का अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया है। वो दर हकीकत वो बरकत क्या है? वो वक्त की बरकत है। बंदा अर्ज करता है कि ए मेरे रब, मेरे वक्त को ऐसा बाबरकत बना दे कि मैं इन महीनों की थोड़ी सी घड़ियों में तेरी रजा के बड़े बड़े काम कर सकूं, तुझे खुश करने के लिए बड़े बड़े काम कर सकूं, और मुझे इस हाल में रमजान नसीब फरमा कि मेरा दिल तेरी मगफिरत का हकदार बन चुका हो। इस मुबारक महीने में वक्त की कदरदानी और रमजान की तैयारी के लिए हमें आज ही से इन कामों पर अज़्म करना चाहिए। नंबर 1 कि हम गुनाहों से मुकम्मल परहेज करें, क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है।
اس مہینے میں نیکی کا اجر جتنا زیادہ ہے، گناہوں کی نحوست بھی عام دنوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچانے کی فکر کرے۔ یاد رکھیے، اپنے وقت کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا ہی وقت کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ نمبر 2، توبہ و استغفار کی کثرت۔ پچھلے پورے سال کی کوتاہیوں اور ضائع شدہ اوقات پر سچے دل سے توبہ کرے، تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمارے دل کا برتن پاک صاف ہو جائے اور انوار الہی کو جذب کرنے کے قابل ہو سکے۔ نمبر 3، نوافل اور تلاوت کا آغاز۔ جن بھائیوں کا معمول رمضان کے علاوہ تلاوت کا نہیں ہے، وہ ابھی سے روزانہ کچھ وقت قرآن کریم کے لیے مختص اور خاص کر دیں۔ یہ مشق آپ کو رمضان میں تلاوت قرآن پاک کی حلاوت سے روشناس کرائے گی۔ میرے بھائیوں، اس لیے رجب کے اس بابرکت مہینے میں اور نئے سال کی دہلیز پر ہمیں یہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا پہرا دیں گے، اسے ضائع نہیں کریں گے۔ لا یعنی باتوں، فضول مجلسوں اور موبائل کے غلط استعمال سے توبہ کریں۔ اپنی عبادت اور دنیاوی کاموں کو وقت کی پابندی کے سانچے میں ڈالیں کہ اس وقت مجھے اس دنیا کا کام کرنا ہے اور اس وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور رجب کے ان ایام کو غنیمت جان کر رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کریں گے۔ اگر ہم یہ سب عزم کر لے اور اپنے اوقات کو منظم کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس امت مرحومہ کی سربلندی کو نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے والا اور اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔